اچھا بیٹا، تو یہاں پر ایک اور ہمیں آیت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی فرمایا ہے، ارشاد ربانی ہے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ارشاد کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ. ٹھیک ہے، ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی وہی بات آ جاتی ہے کہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ ہم نے اگر ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان بننا ہے اور آخرت میں اپنے لیے ایک اچھی جگہ بنانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا بچوں؟ اس کے لیے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں ہی کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. ذات پاک مطلب جو عادتیں ان میں ہی تھیں وہ ہمیں اپنانی پڑیں گی. جس چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا ہے ان سے ہمیں باز آنا چاہیے، یعنی انہیں ہمیں منع ہو جانا چاہیے، وہ کام ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جو چیزیں انہوں نے کرنے کے لیے کہی ہیں، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یعنی تمام اچھے کام کرنا، جھوٹ کبھی نہ بولیں، غیبت کبھی نہ کریں، چوری نہ کریں کبھی، ان تمام برائیوں سے پرہیز کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. تو اگر ان ساری باتوں پر ہم عمل کریں گے تب ہی ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے اور ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. ٹھیک ہے، تو بچوں یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے، یعنی رحمت للعالمین ہم نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے آ جاتی ہیں مشق کی طرف. ٹھیک ہے، دیکھیں اب مشق میں نے آپ کو اس کے 2 کویسچنس کروائے تھے، آپ کو میں نے ہوم ورک میں دیے تھے. رحمت للعالمین کے کیا معنی ہے؟ تو بہت زیادہ ایزی ہے کہ رحمت للعالمین کے معنی ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت. نمبر 2 ہے، کویسچن نمبر 2 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. نمبر 3 کویسچن پہ اب آپ آ جائیں، طائف کا واقعہ بیان کریں. ٹھیک ہے، طائف کا واقعہ میں نے آپ کو اس میں پڑھایا ہے. ابھی بھی میں نے آپ کو جب اس کی سمری پوری کروا رہی تھی تب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں طائف کا واقعہ جو ہمیں دیا ہوا ہے وہ اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے. بہت زیادہ آسان ہے. آپ نے لکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے شرارتی لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. تب کیا ہوا کہ ایک فرشتے کی آواز آئی اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان لوگوں پر، یعنی طائف کے لوگوں پر پہاڑ گرا دوں. اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بددعا نہیں دی اور فرمایا کہ نہیں، شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا بندہ ہو، جو ایسا انسان ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے. ٹھیک ہے، اچھا نمبر 4 ہے، کویسچن نمبر 4 ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے اہل مکہ، آج کے دن تم پر کوئی عتاب نہیں ہے، یعنی آج کے دن تم پہ کوئی غضب اور غصہ نہیں ہے. آپ یہ لکھ دو گے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ لکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے. اچھا، یہ آسان چھوٹے چھوٹے کویسچن ہے، اس لیے آپ لوگ یہ کویسچن نمبر 5 بھی کر لیں. ٹھیک ہے، چھوٹا سا کویسچن ہے ایک لائن کا. غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا سلوک روا رکھتے تھے؟ تو غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت، آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ بھی آپ کو کچھ دیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں سے کیا کہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو غلام آتے تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیتے تھے؟ آزاد فرما دیتے تھے. ٹھیک ہے، اس پہ دیکھیں آپ کے پاس اس کا آنسر ہے. آپ نے ڈھونڈ کے جو ہے آپ نے ان کویسچنس کے آنسر لکھنے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس طرح آپ نے کاپی میں بھی میں آپ کو بتاتی چلوں. کاپی میں آپ نے جب 2 کویسچن کر لیے تو کویسچن نمبر 3 آپ نے اس طرح عنوان لکھنا ہے اور کویسچن نمبر 3 طائف کا واقعہ بیان کر یہاں پہ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے. اسی طرح سوال نمبر 4 آپ نے لکھنا ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس کا جواب بھی اس میں موجود ہے. آپ نے یہاں سے ڈھونڈ کے تو آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر سوال نمبر 5 ہے غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے سلوک روا رکھتے تھے؟ تو آپ نے اس کا جواب بھی ہے موجود ہے، وہ آپ نے ڈھونڈ کے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا آنسر بتا دوں گی. ٹھیک ہے، اچھا بچوں، تو یہ آپ کے ہو گئے ہیں کویسچن آنسر. ٹھیک ہے، یہ آپ یہاں پہ آپ کے کویسچن آنسر ختم ہو گئے. اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 15 پر ہی آپ نے دیکھنا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. اس سبق میں سے 10 اسم چن کر لکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ابھی ہوم ورک میں نہیں دے رہی. ٹھیک ہے، پھر یہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو دے دوں گی. ابھی آپ نے صرف یہ 3 ہی کویسچن ہوم ورک میں کرنے ہیں. صحیح ہے،
تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اسم کسے کہتے ہیں، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. یہ تو آپ نے 1 سے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں، یعنی کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شخص اب کون ہے، جیسے آپ اپنے ٹیچر کو لے لیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، ابو ہیں، امی ہیں، کوئی بھی ہیں آپ شخص، جو بھی شخص ہے اس کو آپ لے لیں، وہ اسم ہے. ٹھیک ہے، چیز آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بیٹھے ہوئے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جیسے کرسی ہے، میز ہے، پین ہے، کتاب ہے، کاپی ہے، ساری چیزیں کیا ہیں، یہ اسم ہیں. جگہ کا مطلب ہے جہاں پہ آپ، جیسے آپ جس شہر میں آپ رہتے ہیں، یا آپ کی کہیں پہ آپ کے چچا رہتے ہیں، آپ کے مطلب اور جو آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، جیسے اب مثلا پشاور ہے، پنڈی ہے، لاہور ہے، یہ ساری جگہیں ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ اسم میں آ جاتی ہیں. تو یعنی کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ہمیں اسی طرح کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مدد سے ہم نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے. دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں. یعنی آپ کی آسانی کے لیے انہوں نے دیکھیں لفظ بھی دیے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے رحمت و شفقت، امتیازات، زیر سایہ، یہودی عورت، قریش مکہ. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش ہر خاص و عام کے لیے تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہر خاص و عام کے لیے تھی. ٹھیک ہے، خاص و عام یعنی ہر ایک کے لیے تھی. نمبر 2 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو ختم کرنے کے لیے مساوات قائم کر دی. تو امتیازات کو، امتیازات کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، امتیازات کا مطلب ہے فرق. حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیش رہنے کو ترجیح دی. تو حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ کیا تھے، غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حالانکہ آزاد کرنا چاہا، کس کو، حضرت زید بن حارثہ کو، لیکن آپ صلی اللہ وہ آزاد نہیں ہونا چاہتے تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہنا چاہتے تھے. نمبر 4 ہے ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا گوشت پیش کرتی ہے، یعنی ایک یہودی عورت جو تھی وہ کیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر ملا گوشت پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے، نمبر 5 ہے فتح مکہ کے موقع پر صحن کعبہ میں ڈیش کا اجتماع تھا. کس کا اجتماع تھا، فتح مکہ کے موقع پر صحن کعبہ میں قریش مکہ کا اجتماع تھا. ٹھیک ہے.